آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا. میں نے کل بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ، تو آج مختصر ایک سجیشنز دینا چاہوں گا تاکہ جو ساتھی اس پہ بات کرنا چاہیں وہ بھی اس کو بھی کنسیڈر کرے. یہ ہمارا اس سال 7واں پروگرام ہے. سب سے پہلے ہم نے 28 پارٹیز پہ مشتمل ایک کانفرنس اسی جگہ پہ کی تھی 27 جنوری کو، اور یہ 7واں آل پارٹیز کانفرنس اس وقت منعقد ہو رہی ہے. اور جو 2 سال پہلے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو علامہ راجہ ناصر صاحب کے گھر پہ وہ سارے ساتھی جو آج یہاں موجود ہیں بشمول جناب لیاقت بلوچ صاحب کے کہ انہوں نے اسی کا نام تجویز کیا تھا. صرف ایک کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ ہے ہمارے سابقہ اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان صاحب کی کہ وہ اس میں موجود تھے. اور 2 سال پہلے جب اس کی ہم نے بنیاد رکھی، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ کیا کوئی تبدیلیاں آئیں گی تو شاید ہم اس کا نام تحفظ آئین پاکستان کے بجائے بحال آئین پاکستان کا. 2 سال پہلے اس حکومت کے پاس بھیر میجارٹی تھی جو اپنا بل پاس نہیں کر سکتی تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے کیا کچھ ہوا. اس حکومت کے آنے کے بعد، اس تحریک کے بننے کے بعد تقریباً 42 بائی الیکشنز ہوئے. اس 42 الیکشن میں سے پی ٹی آئی صرف 2 جیت سکیں، باقی ساری سیٹیں ہم سے زبردستی لی گئیں. ہمارے 78 سیٹیں بنتی تھیں ریزرو سیٹیں، وہ ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی گئی. ججز اٹھ کھڑے ہوئے تھے، نہ ہمیں مینڈیٹ ملتا، نہ عوام جا کے ہمارے نشانوں کو پہچانتے، اور نہ ہی اسلام آباد کے چیف جج اتنا ڈیمنگ لیٹر لکھتے جو طرح انہوں نے لکھا تھا. عوام کی جان میں جان آئی تھی. 8 فروری کو لوگوں نے کچھ نہ کچھ انصاف، کچھ نہ کچھ لائٹ ان دا ٹنل دیکھا تھا کہ شاید کوئی لائٹ ہے، ڈاؤن دا لائن بہتری کی طرف چلے جائیں گے. میں اس لیے سجیشن دینا چاہ رہا ہوں تاکہ چکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر صاحب کو اپنی طرف سے یہ سجیشن پیش کروں کہ ہم کن چیزوں سے گزرے ہیں اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. سیٹیں گئیں، عدلیہ کمپرومائز ہوا، ججز بھی پیک ہو گئے، بینچز اور بن گئے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی، اب 28 کی باری ہے. کس نے روکا؟ میں افضل بٹ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، ہم کوئی خوش نہیں تھے 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ سے. 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ نے ہی تو خان کو کنوکٹ کیا تھا. 3 دن میں 5 دن میں 3 سزائیں تو انہوں نے دی تھی، 45 سال کی سزا تو انہوں نے دی تھی. اور اس کے بعد لیکن یہ سارا اندھیر نگری تھی. جب ہم الیکشن مانگ رہے تھے تو اس وقت بیٹھے ہوئے پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے ایک بھی پولیٹیکل پارٹی ہمارے مدد کو نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ کس طرف چل پڑے ہو. اسمبلی ڈیزالو ہوئی، ان اسمبلیوں میں سے کوئی ایک بھی ایم این اے، کوئی ایک بھی ایم پی اے نہیں گیا کہ ان اسمبلی کو ریسٹور کرو. یا تو اسمبلی کو ریسٹور کرتے، اپنی حکومت بنوا دیتے، یا آپ 90 دن میں الیکشن کرواتے. وہ عدلیہ بھی ہمیں الیکشن نہیں دے سکی. ہم یہ امید کیے بیٹھے رہے کہ شاید حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. ایک کے بعد دوسرا چلا گیا. لیکن آپ کو 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ کی بھی ایک بات سنو. 12 بجے سے پہلے اعجاز الحسن صاحب سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج تھے، آج چیف جسٹس ہوتے. ان کو کہا گیا وہ 12 بجے سے پہلے اپنا سامان پیک کر کے گھر چلے گئے. مظاہر نقوی صاحب نے کہا میں استعفیٰ دے چکا ہوں. انہوں نے کہا واپس آ جاؤ، ہم نے تو آپ کو ریموو کرنا ہے. کہاں تھے وہ آزاد عدلیہ جن کے ججز اٹھ کر کھڑے ہو جاتے؟ کوئی ایک جج اس کو بچاتا؟ شوکت عزیز صدیقی راتوں رات چلا گیا. کیا ایک بندے کی سپیچ میں اتنی بڑی سزا کہ آپ ان کو کہو بھئی میں نے آپ کو گھر بھیج دیا؟ اس وقت تو سارے بار کونسلوں کی بڑی تعریف لکھی ہے سپریم کورٹ نے.
5 जने ने यूनानिमसली उसको कहा तू घर चला जाओ, आपकी स्पीच ठीक नहीं है। आज आपने उसका देखा जहांगीरी साहब का, आप कह रहे हैं कि जज को खत्म करो, चलो ठीक है जी, जज नहीं भी रहा तो नहीं रहा। आपने तो उसको डिग्री को कंसिडर किया कि वो जाली है, इसका मतलब है आपने तो उसकी सारी लिवलीहुड ले लिया, वो तो वकालत भी नहीं कर सकेगा। यहां किस किस का याद करेंगे? ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है। इस मुल्क के इतने मसाइल है, ये इस कदर मसाइलों में गिरा रहा है 70 साल के बड़े एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे कि हम उनको पुट एंड राइट करें। मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा, किसी सूरत इस वक्त के हालात देखें, हमारे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। इस वक्त इस मुल्क का कोई दो राय नहीं है कि मकबूल तरीन लीडर इस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा अवाम तो क्या, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हुकूमती एमएनए मेरे साथ बैठा, उन्हें कहा, मुझे पंजाबी वो बोलता है, कह रहे चेयरमैन साहब मैं तो घर जा चुका था, मैं तो सो गया सी, सुबह डोल बजे। उन्होंने कहा जी तुसी जीते हो। मैंने कहा उनको, मैंने कहा जनाब आपकी तो बहुत जिंदगी गुजरी है इस पार्लियामेंट में, डोल वालों ने नहीं बजाया, जिन्होंने जितवाना था वो पहले बता चुके थे, आप जैसी सीनियर आदमी कैसे सोने जाएगा कि मैं जीता हुआ नहीं हूं। सर हमारी सीटें गई, हम रोक नहीं सके। हरिपुर की सीट दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था, हम बचा सके? क्या पावर होना चाहिए, और हुकूमत तो हमारी थी, लेकिन क्या करें? अवाम को कहें रोडों पे आए। हमने तो कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो, हमने कहा हम अदालत में जाते हैं, हमने कहा आईन कानून के रास्ते ढूंढे, लेकिन दूसरी तरफ जो पावर है उनका क्या मुकाबला करे? लोग तो निकल आए। दुनिया की किस तारीख में लिखा होता है कि लोगों पे गोलियां चले, डायरेक्ट गोलियां चले? हमने तो पार्लियामान में कहा, कहां है पार्लियामान के अंदर हम बैठे रहे, हमें तो पार्लियामान से उठा के लेके गए कि अरेस्ट करो। इस वक्त 5000 बंदा हमारा रोज जाता होता है, ट्रायलों में बंद है। हमारी लीडर को आज सजा हुई, इसकी तो हमें तवक्को नहीं थी। मई 2025 के बाद हम तो ये उम्मीद किए बैठे थे कि शायद कुछ रास्ता निकालेंगे, कोई सेंस प्रिवेल करेगा, जो जालिम है वो कहेगा, टग तो होंगे। लेकिन लगता यूं है, लोग कहते हैं जब रास्ते बंद हो तो सूअर खाना हलाल है। शायद ठग के साथ भी अब कुछ करना होगा, किसी के हाथ से तो वो उस तरह लेना होगा ना, मजीद तो ना हो। मेरी ये सजेशंस होगी, तहरीकें चलती हैं, लेकिन इस मुल्क की तारीख की हिस्ट्री में तहरीकों पे अच्छी तरह सोचो। ये अवाम आज भी तहरीक चलाने को तैयार है और करेगी, और यही तहरीक है। आज इनको हम चैलेंज करते हैं। मतीउल्लाह जान ने सही कहा था, यह हुकूमत अपने लोगों को बुलाए, लोग इकट्ठे नहीं होंगे। यह चकज़ई साहब आपने, उलमा नाजा नासिर साहब ने कहा लोगों को कि आओ, तो लोग सब चले आए आपके लिए। इनके लिए लोग नहीं आएंगे, चाहे प्रोग्राम भी करे, कुछ भी कर ले। लेकिन मेरी सजेशन सिर्फ एक होगी, वो सजेशन मेरी ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और इसलिए कि वक्त के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए देखें। 5000 लोग हमारे रोज अदालतों में पेश हो रहे हैं। हमारी लीडरशिप को 7 केसेस में सजा हुई। आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जजमेंट आ जाएगी, ये चट्टा हो जाएगा। मंडे वाले दिन 7वां, इसका मतलब है 70 साल सजा हो जाएगी। 7 और केसेस है, जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं उसमें भी सजाएं हो जाएगी, तो एक एक को 140 साल की सजा हो जाएगी। उमर अयूब खान साहब को 50 साल की सजा हुई है, शिबली परास को 40 साल की सजा हुई है। हमारे खान साहब जेल में हैं। अवाम हमसे रोज पूछते हैं, हमने आपको वोट दिया खान को निकालने के लिए, क्या कर रहे हो आप? वो लोग हमसे ये नहीं कहते आपने क्या लेजिस्लेशन की, वो रोज हमसे तकाजा करते खान कब बाहर आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लोग कह रही कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। चकज़ई साहब आपको और अल्लामा नासिर साहब को सलाम पेश करते हैं कि आप लोगों ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। खान ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, और ऐसी जिम्मेदारी दी कि यह हमारे पास नहीं थी। हमने बड़ी कोशिश की कि रास्ता अगर निकल सकता है
تو راستہ نکالے. آئی وڈ بی دا لاسٹ پرسن کہ سے کہ راستہ نہ نکلے. مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد سب سے پہلے اعلان میں نے کیا, خان صاحب کہہ رہے ڈائلاگ کرو. پھر لوگ کہہ رہے تھے کسی اور کے ساتھ ڈائلاگ کر تو پولیٹیکل پارٹی. پھر میں خان صاحب کے پاس گیا ہوں, اسد کیسر صاحب اس سے بخوبی واقف ہے. پھر میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ایچ ایگزیکٹو پلیٹ فارم سے وہ سٹرگل کرے, خان صاحب نے اجازت دی. ہمارے پاس خان صاحب کا مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ تھا. ہمارے پاس اتنا بھی مینڈیٹ نہیں تھا کہ جب حکومت نے ہم سے پوچھا آپ ان رائٹنگ دے دو, تو ہم نے ان کو کہا خان صاحب سے پوچھیں گے پھر آپ کو ان رائٹنگ دیں گے. پہلی مرتبہ آپ کو خان صاحب نے فل پلیج اتھارٹی دی ہے. اس وجہ ہمارے لیے آپ دونوں جو بیٹھے ہیں, چاہے آپ کوئی وہ نوٹیفیکیشن ہو نہ ہو, اس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا نوٹیفیکیشن ہو, لیکن اس وقت آپ دونوں ہمارے پاس لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی موجود ہو, اور آپ کو 3 کروڑ ووٹروں کا سپورٹ حاصل ہے. 17 کروڑ پاکستانیوں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت. خان کی اتنی بڑی پاپولرٹی ہے. لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ 1995 میں کلنٹن نے اپنا اسپیشل انوائے ناردن آئرلینڈ بھیجا تھا. 1998 میں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ ہوا تھا. جارج مچل اس کی سربراہی کر رہا تھا. اس کو کہا گیا کہ یونینسٹ جو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک تھے یہ اتنے عرصہ سے لڑ رہے تھے, آپ نے ان کو کیسے اکٹھا کیا, آپ ایگریمنٹ کی طرف کیسے آئے. انہوں نے کہا میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم بات چیت اگر کریں گے تو ہم ان کو ہارڈ لائنروں کو بھی ملائیں گے, لیکن ہم سب سے ایک قول لیں گے جس طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے جناب لیاقت بلوچ صاحب نے کہ منیمم ایجنڈا سامنے رکھو تاکہ ہم سب اس پہ آگے بڑھ سکے. اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ ڈی کمیشن ہوں گے, جمہوریت ہوگی, نان وائلنس ہوگا. وہ لوگ آگے بڑھے, انہوں نے اپنی بات چیت کی, اینڈ دے ارائیوڈ ایٹ این اگریمنٹ. اگر آپ نے ڈائلاگ کی طرف جانا ہے یہ آپ کا اختیار ہوگا, آپ نے تحریک چلانی ہے, آپ آرڈر کریں گے سارے لوگ جائیں گے, اور اگر آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے یہ آپ کا مینڈیٹ ہے. لیکن میں اتنا سجیسٹ کروں گا کہ اس میں یہ نہ رکھ کے, اس وقت پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے, اس 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے فقط 14 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پارلیمنٹ میں, 8 گورنمنٹ میں, 6 اپوزیشن میں. 2018 کی الیکشن اٹھا لے, اس میں بھی 13 ہی پارٹیاں ایوان میں تھی. آپ 2013 کے الیکشن اٹھا لے, اس میں بھی 17 پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ پارلیمان میں تھی. 2008 میں بھی یہی صورتحال تھا, توڑی پارٹیز الیکشن تھی. آپ اس مینڈیٹ کو بڑھا لیں. وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہے, مولانا صاحب کو اگر ہمارے مینڈیٹ پہ آبجیکشن ہے ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے. مولانا صاحب اگر بات کرنا چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں ہمارا مینڈیٹ غلط ہے, ہم سنیں گے اس کو. ان کے پاس کچھ بھی ثبوت ہے, کچھ ہے تو ہم تو سننے کو تیار ہے. مینڈیٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ پہ ہمارا ایشو ہے, لیکن لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, اور ابتدا اس کی یہی ہوگی کہ ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھے, ایک دوسرے کو گالی نہ دے. اگر کچھ سٹیپ ہم آگے کی طرف لے گئے تو ہم بیٹھیں گے. برطانیہ میں انہوں نے سر ایک اذان ہو رہی ہے. کانفرنس کروایا,
یہ گور صاحب آواز اذان مکمل ہوگی. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ برطانیہ میں ایک مرتبہ سروے ہوا اور وہ سروے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیورس کے ریٹ کو کس طریقے سے کم کرے. انہوں نے کئی ساری میٹنگ کی، ہر بندے نے کہا ہم نے بات کی لیکن بات بنی نہیں. اور ایک اولڈ کپل سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا ہوا تھا، آپ بھی اس پروسیس سے گزرے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے بات بھی صرف نہیں کی، ہم نے ایک دوسرے کو سنا بھی، اس لیے ہماری بات بنی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کئی موقعوں پہ ہم قریب تر آ گئے تھے کسی چیز کے لیے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آئسولیشن ہے، اس وقت رہائی سے ملاقات پہ آ گئے، اس وقت لوگوں کو ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. 70 سال کی سزائیں ہیں، 50 سال کی سزائیں ہیں. کون سے عدلیہ ہے جو کیس سنی نہیں رہا؟ 16 جنوری کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی القادر کے کیس میں، اور اب دسمبر آیا، وہ کیس بیل کے لیے نہیں لگ سکا، جبکہ جوڈیشل پالیسی ہے کہ 1 مہینے سے لے کے میکسیمم 2 مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو. یہ مسلم اصول ہے جوڈیشل پالیسی کے. یہ تو عام بندے کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں. بشرا بی بی کی آج کنوکشن ہوئی ہے، ان کا توشخانہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اس کا تو دور دور سے توشخانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس نے ٹیکس نہیں دیا، اس نے گفٹ نہیں لیا، اس نے گفٹ دیا نہیں ہے، اس کا نام نہیں تھا، اس کی لسٹ میں نام نہیں تھا، اس کی الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نام نہیں تھا، اس کا کیبنٹ ڈویژن سے جو لسٹ آئی تھی اس میں نام نہیں تھا، اسٹیٹ بینک سے جو ریکارڈ آیا تھا الیکشن کمیشن میں اس کا نام نہیں تھا. بشرا بی بی کو تو سزا صرف اس لیے ہوئی کہ وہ ایک خاتون نے خان صاحب پہ پریشر ڈالے، اس کا تو کہیں نام نہیں تھا، اس کا نام کیسے پایا ہوا، اور دوسری مرتبہ اس کو سزائیں ہو رہی ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے آج اچکزئی صاحب آپ کے سامنے ہیں. آج ہم کے پی کے ہاؤس میں یہ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں یہ آل پارٹیز کانفرنس، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. فروری میں جب ہم نے کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس، ایک دن کیا، دوسرے دن آیا، دروازے بند ہو گئے، ہم نہیں جا سکے. اتنی جگہ نہیں تھی جتنے یہ یوٹیوبر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. دوسری جگہ میں ہم آئے ابھی جولائی کی جو آل پارٹیز کانفرنس کی، تو یہاں سے ہم چلے گئے اور پرائیویٹ ہاؤس میں ہم جا رہے، مصطفیٰ کے گھر جا رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے آئین کی. اتنا زیادہ اس کو کیا نام دیں گے؟ یہاں تو میں نہیں سمجھتا انسانیت جمہوریت میں کوئی نام اس کے لیے ہوگا. یہ ہمارے بچے جو ہے نا یہ ڈیزرو کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سٹیپ کسی نہ کسی نے تو لینا ہی ہے. اور اگر کہ اچھی سمت کی طرف چل پڑے، اور وہ لوگ جو جمہوریت کو نہیں چلنا چاہتے، وہ لوگ چاہتے ہیں جو اس کی بینیفیشری ہے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا، جنہوں نے عوام نے کبھی ان کو منتخب نہیں کیا تھا ان پوزیشنوں پہ بیٹھے، وہ اس کے بینیفیشری رہیں گے. اگر ہم نے کوئی اچھی طرف سٹیپ لے لیا تو جو جج باہر گئے ہیں وہ جج بھی واپس آ جائیں گے. یہ 26 ترمیم واپس ہوگی، یہ 27 ترمیم واپس ہوگی، عوام کا بول بالا ہوگا، آئین قانون کی بالادستی ہوگی، اور حل کی خدا کی آواز ہوگی. آج تک تو لوگوں نے نہیں دیکھا. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام، یہ شاید پاکستان میں خام خیالی ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو 27,000 ووٹ سے ہم جیتے تھے ہری پور. کسی دنیا کے اس ملک کے کسی بھی ادارے نے، ایماندار اور بیمان کسی نے ہمارے طرف یہ نہیں ڈالا کہ یہ سیٹ آپ کی ہے. اور کوئی ایسا ایماندار نہیں آیا سوائے جماعت اسلامی کی سیٹوں کے، جو کراچی میں نعیم الرحمان صاحب نے انکار کیا تھا کہ میں لے رہا ہوں. وہ آئے بھی گئے، ووٹ بھی اٹھایا. وہ عورتیں آئیں، انہوں نے بھی ووٹ اٹھایا. مائنارٹی والے آئے، وہ بھی چلے گئے، اور ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھتے رہے اور سیٹ خالی ہوتے گئے. ہم بیٹھے تو 180 کی سیٹوں کے ساتھ ہم جیتے تھے، 91 میں اسمبلی کے ساتھ بیٹھے، آج 76 کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور کل پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے ایک MNA کے خلاف سٹے ویکیٹ کر دیا، اس کے خلاف بھی یہ آخری ریفرنس فائل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں. ہماری تو یہ کوشش تھی، یہ خیال تھا کہ اب ہمارے مینڈیٹ کو مانا جائے گا، اب ہمیں اسپیس دی جائے گی، لیکن ابھی تک نہیں ہوا. لیکن شاید آپ لوگوں کی سٹرگل ہوگی. اس وقت عوام کے لیے امید کی کرن آپ دونوں ہیں. جو پالیسی دیں گے عوام اس کے انتظار میں، ہم سب کا سپورٹ آپ کو حاصل ہوگا. ہماری رائے کل بھی اس کو سنیں گے. میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ توفیق دے، اور انشاءاللہ جو رائے آپ بنائیں گے
ہم آپ کو ساتھ دیں گے، لیکن یہ بھی سجیشن میں نے آپ کو طرف سے دینی تھی، اس پہ بھی کنسیڈر کر لیجیے گا۔ بہت ساری چیزوں کے ہم امین ہیں، کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کا ہوگا، ہم اس پہ منع تسلیم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بیرسٹر گور علی خان صاحب، آپ سے